سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون خرابہ کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیرے تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تم نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، تم آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا، کہ ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے کہا، تیری قسم، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں انسانوں کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اور ان میں سے زیادہ تر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، ذلیل اور خوار ہو کر، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا پن محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ اس نے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے قسمیں تک کھائی کہ وہ ان کا خوار، آخرکار اس نے دھوکے سے انہیں درخت کی طرف کھینچ لیا۔ جب آدم اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئی اور جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر
पुरानी वाक़ये से हमें यह सीख मिलती है, जब शैतान से गलती हुई तो उसने माफ़ी मांगने की बजाय तकब्बुर किया और अपनी गुमराही का इल्ज़ाम अल्लाह पर लगाया। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मान ली और तुरंत तौबा की। वह तब तक माफ़ी मांगते रहे जब तक अल्लाह उनसे राज़ी न हो गया। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है, जब इंसान से गलती हो जाए तो वह अल्लाह से माफ़ी मांगे और अपने रब को राज़ी कर ले। बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला और बहुत मेहरबान है।